اللہ جل شانہ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو ہر بیٹھنے والے کو یہ نیت بنانی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک پوری بات کو سنیں گے، کہ بھائی سب کا ارادہ ہے نا آخر تک رہنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات کو پورے دھیان اور توجہ سے سنیں گے تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ جو بات دل تک پہنچ جائے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گی۔ اس کے لیے دھیان اور توجہ سے بات کو سننا، عمل کے ارادے سے بات کو سننا، جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے توفیق کے جو دینے کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور میں ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ تو اگر عمل کی نیت سے بات کو سنیں گے تو اللہ عمل ہر حال میں کرا دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی برکت سے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سنیں، اسی کے ساتھ میں اچھی طرح بات کو سنتے سمجھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اپنے گھر سے لے کر عالم تک اور پوری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے سنیں گے۔ یہ پورے عالم میں پہنچائیں گے اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے۔ اب پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، چھوٹی سی زندگی میں آدمی پوری دنیا میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور دنیا میں تقریباً 800 کروڑ انسان ہیں، تو سارے انسانوں تک آدمی کیسے جا سکتا ہے؟ تو پورے عالم میں اور انسانیت تک پہنچانے کا کیا راستہ؟ ہمیں عالم میں اور انسانیت تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جتنوں تک نہیں جا سکے اور جہاں تک نہیں جا سکے وہاں تک جانے کے لیے کام کرنے والے بہترین آدمی اپنی زندگی میں تیار کرنا، تاکہ جو کام باقی رہ جائے وہ لوگ کریں۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا۔ اتنا بڑا کام تھا آپ کے ذمہ، یہ ساری انسانیت ہے، پورا عالم ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ ملا۔ آپ کی عمر ہے 63 سال کی، 40 سال پر آپ کو نبوت ملی اور 63 سال میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے صرف آپ کو 23 سال کا زمانہ ملا۔ اس 23 سال میں آپ نے کیا کیا؟ 23 سال میں آپ نے انتھک محنت کرتے ہوئے پورے حجاز میں کام کیا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور پوری دنیا آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو خود اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں صحابہ کا بہترین مجمع بنایا، 1.25 لاکھ صحابہ کا، کہ جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی۔ جو آپ کی زندگی وہ صحابہ کی زندگی۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا دن کے شہ سوار ہیں اور راتوں کے عبادت گزار ہیں، دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دن دعوت اور تعلیم کے لیے، اور رات کا بڑا حصہ آپ کا اللہ کے سامنے عبادت کے لیے، آہوزاری کرنے کے لیے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ آپ کی رات ہے، یہ آپ کا دن ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی۔ اس لیے محنت کا رخ یہ ہے کہ اچھی طرح محنت کو سمجھنا، اچھی طرح اس کو کرنا، اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے اپنی زندگی میں آدمی تیار کر کے دنیا سے جانا، تاکہ اطمینان سے جی بھی سکے، اطمینان سے مر بھی سکے۔ باپ اپنی اولاد کو دیکھ لیتا ہے کہ میری فیکٹری کو، میری دکان کو، میری مارکیٹ کو سنبھال لیا ہے، تو اطمینان سے جی جاتا ہے، اطمینان سے مر جاتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں اس کے اولاد کام کو نہ سنبھالے تو اس کے لیے جینا بھی مشکل ہے، مرنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے اپنی مسجد سے لے کر، حلقے سے لے کر، شہر سے لے کر، ملک سے لے کر، عالم سے لے کر
پوری دنیا میں ایک بہترین عملہ بنا کر کے جانا تاکہ مرے تو اطمینان سے مر بھی سکے، اطمینان سے جی بھی سکے۔ اس لیے ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر پوری بات کو سننا ہے کہ وہ اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے دین اسلام اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت یہ جاری فرمائی ہے کہ جو بھی کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی حیات طیبہ کی شکل میں بنا دیں گے، اور اس کے آخرت جنت کی شکل میں بنائیں گے، جہاں کے بعد کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور جو بے دینی کے ساتھ جیے یا بے دینی پر مرے، اللہ سب سے پہلے دنیا میں اس کی دنیا کو اجاڑیں گے، جس کو قرآن پاک میں معیشت ڈنکا فرمایا کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ بہت سارا ساز و سامان ہوگا کہ زندگی اتنی تنگ ہوگی کہ بجائے جینے کے آدمی مرنے کو پسند کرے گا، اور آخرت اس کی جہنم کی شکل میں بگڑے گی، جس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس لیے بات سمجھنے کی ہے اور پوری امت کو سمجھانے کی ہے، اور امت کے راستے سے ساری انسانیت کو سمجھانے کی ہے کہ اللہ کی یہاں سے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صرف دین اسلام کا ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام جو اتارا ہے وہ آسان اتارا ہے، مشکل نہیں اتارا۔ دین کیسا اتارا ہے؟ آسان اتارا ہے، ہر آدمی کے بس میں ہے، اتنے احکامات یہ ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کسی آدمی کو بھی اللہ اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ دیتے ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اتنا حکم دیں گے جتنا وہ پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے زکوٰۃ سب پر فرض نہیں کیا، اس لیے کہ غریب زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ حج اللہ نے سب پر فرض نہیں کیا، اس لیے کہ سب حج نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جو جتنا کر سکتا ہے اتنے ہی کا حکم دیا ہے، اس لیے اللہ نے دین آسان اتارا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جوانی میں خوب عبادت کرتا ہے، خوب دین کا کام کرتا ہے، بوڑھا ہو گیا۔ ایک آدمی تندرستی میں خوب عبادت کرتا ہے، خوب دین کا کام کرتا ہے، لیکن بیمار ہو گیا۔ ایک آدمی مقام پر رہ کر خوب دین کی محنت کرتا ہے، خوب اعمال کرتا ہے، سفر میں چلا گیا تو سفر میں بہت سارے اعمال نہیں کر سکتا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سفر میں، بیماری میں اور بڑھاپے میں نہ کرنے کے باوجود بھی جوانی کی، تندرستی کی اور مقام کی عبادت لکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ہر انسان کے لیے آسان ہے۔ غریب کے لیے بھی آسان ہے، مالدار کے لیے بھی آسان ہے، مزدور کے لیے بھی آسان ہے، اور بادشاہ کے لیے بھی آسان ہے۔ اللہ نے آسان دین دنیا میں اتارا ہے۔ یہ دو باتیں سمجھنی ہیں۔ تیسری بات میرے دوستو یہ سمجھنی ہے کہ یہ آسان دین جس کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے، یہ امت میں سے کیوں چھوٹا؟ اگر آپ امت میں چلیں گے پھریں گے، دیہاتوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، عالم میں، تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دنیا کا کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہے، سارے دنیا کے کام ہو رہے ہیں۔ مزدوری بھی ہو رہی ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے، کھیتی بھی ہو رہی ہے، حکومت بھی چل رہی ہے، ڈاکٹر انجینئرنگ بھی چل رہی ہے۔ اگر کوئی چیز چھوٹی ہے تو امت میں سے دین چھوٹا ہے۔ یہ بات صحیح بات ہے کہ غلط؟ اور دین کے چھوٹنے کا حال ایسا ہے کہ کہنے کو آپ بھلے کہہ دو کہ دنیا میں 50 مسلمانوں کے ملک ہے یا 60 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک میں 100% مسلمان مرد اور عورتیں پورے دین پر چل رہی ہوں۔ ملک سے چھوڑ کر کوئی صوبہ، صوبے سے نیچے کوئی تحصیل، اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور 20,000 مرد بالغ عورتیں رہتی ہو، اور وہ پورے دین پر چل رہے ہو، ایسا گاؤں بتانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ابھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ امت میں دوبارہ پورا دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے تو اس کا کیا راستہ؟ یہ دو باتیں سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ
کہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا، اس کی چھوٹنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو اس کی دو وجہ سمجھ میں آئے گی۔ ایک وجہ یقین کی خرابی ہے، ایک وجہ جو ہے وہ یقین کی خرابی ہے۔ دوسری وجہ ماحول کی خرابی ہے کہ گھر سے لے کر عالم کا ماحول دین کے لیے معاون ہونے کے بجائے بے دینی کے لیے معاون بنتا جا رہا ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا یقین کی خرابی ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا اور وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا کہ مسجد ہوگی تو نماز پڑھے گا ہی، ایسا نہیں ہے، یا دینی کتاب ہوگی تو پڑھ کر اس پر عمل کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ وسائل بھی ہے، معلومات بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے امت میں سے دین چھوٹا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوئی؟ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ گھر سے لے کر عالم کا ماحول بے دینی کے لیے معاون ہے، دینداری کے لیے معاون نہیں ہے۔ دینداری کی بات کی جائے تو گھر میں مخالفت شروع ہوتی ہے، بے دینی کی کوئی بات کی جائے شادی میں غمی میں تو اس کے لیے سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ دو وجہ ہے جس کی وجہ سے آسان دین امت کے لیے مشکل ہو گیا۔ اب اس کے آسان ہونے کا کیا راستہ؟ اس کے آسان ہونے کے دو بنیادیں ہیں، دو چیزیں ہیں کہ اگر دو چیزیں وجود میں آ جائے تو دین آسان بھی ہو جائے گا، بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا۔ دین پر چلنے میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے راحت کے نقشوں میں اللہ نے وہ لذت نہیں رکھی۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو رات کو جاگنے میں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں اور آہوزاری کرنے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی۔ تو دین آسان ہو جائے اس کے لیے دو بنیادیں ہیں۔ ایک، ہر فرد امت کا یقین بننا چاہیے، اور بیک وقت اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے، تو دین آسان ہو جائے گا۔ کیا بننا چاہیے؟ دو چیزیں بننا چاہیے، ایک یقین بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے۔ یقین کے بننے کے معنی یہ ہے کہ دو لائن کا یقین بننا چاہیے۔ ایک، اللہ کی ذات اور صفات کا یقین کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے اور اللہ پکڑنے والے بڑے اور اللہ انعامات دینے والے بڑے، اللہ کا انعام بھی بڑا، اللہ کی پکڑ بھی بڑی۔ تو سب سے پہلے یقین دلوں میں یہ بیٹھے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اپنی صفات میں بھی بڑے، یہ یقین بنے۔ دوسرا یقین یہ بنے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اچھے کام کرنے پر اور اچھے کاموں کے چھوڑنے پر جو وعیدیں بتلائی ہے، یا نہ کرنے کے کاموں سے بچنے پر جو وعدے کیے ہیں اور اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے جو وعیدیں بتلائی ہے وہ یقینی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے جو وعدہ اور وعید بیان کیے ہیں وہ یقینی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں فرمایا سچ آدمی کو نجات دے گا اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرے گی، یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے سے مال کو بڑھاتے ہیں، یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ یہ دو مثالیں دیا میں نے، ایک سچ جھوٹ کی، ایک صدقے اور سود کی، ایک وعدہ ہے، ایک وعید ہے۔ ایسا ہی پورا قرآن اور حدیث میں اللہ نے وعدے اور وعید کا علم اتارا ہے کہ نماز کے پڑھنے کا کیا نفع ہے، چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، روزہ رکھنے کا کیا نفع ہے، چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، ایسا ہر عمل کا نفع ہے اور اس کے چھوڑنے کا نقصان بتلایا۔ اس کو وعدہ وعید کہتے ہیں۔ یہ دو لائن کا یقین پیدا ہونا چاہیے، ایک اللہ کی ذات اور صفات کا اور ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا، کہ اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، وعدہ بھی سچا ہے، وعید بھی سچی ہے۔ تو دو لائن کا یقین بنے اور بیک وقت میں اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے۔ تو ماحول کے بننے کے کیا معنی ہے؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو چیزیں زندہ ہو جاوے، ایک اللہ کی عبادت زندہ ہو جاوے، ہر انسان اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ دنیا میں جینے لگے، اس لیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ عبادت اور بندگی کا ہے۔ اللہ ہمارے رب ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ سے ہمارا تعلق کیسے بنے گا؟ عبادت سے بنے گا۔
کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جیے، تو ہر انسان میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور عبادت زندہ ہو جائے. ایک بات یہ زندہ ہو جائے. دوسرا، آپس میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائے، نفرتیں ختم ہو، تیری میری ختم ہو، کسی کے آبرو جان مال سے لینے خطرہ ختم ہو جائے اور آپس میں بھائی چارہ قائم ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر جیو، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ماحول میں یہ دو چیزیں آنی چاہیے. ایک عبادت زندہ ہونی چاہیے کہ ہر آدمی اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی پوری زندگی میں اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جیے، اس کو عبادت کہتے ہیں. اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے بلکہ احسان اور ایثار کرتے ہوئے جیے. یہ دو باتیں ماحول میں زندہ ہو جائے گی تو ماحول پاک ہو جائے گا، دین کے لیے معاون اور مددگار بن جائے گا. یہ دو چیزیں جس سے دین جو ہے وہ آسان ہو. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اب یہ دونوں چیزیں بیک وقت میں ہر فرد کی زندگی میں زندہ ہو جائے اور ماحول کے اندر میں سدھار آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو پورا دین لے کر کے بھیجا. آپ پورا دین لے کر آئے، ایمانیات کا لائن کا دین، عبادت کے لائن کا دین، معاشرت کے لائن کا دین، معاملات کے لائن کا دین، اخلاق کے لائن کا دین، نیت کے لائن کا دین. پورا دین زندگی میں جو کچھ بھی آدمی کام کر سکتا ہے اس کام کو کیسے کرے اس کا طریقہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. تو آپ ایک پوری شریعت اور پورا دین لے کر اللہ کے پاس سے آئے جو دین اسلام ہے. اب ہر فرد امت میں اللہ کے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں ماحول میں دینداری زندہ ہو جائے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعمال نبوت کے ساتھ بھیجا. ایک تو دین دیا، دوسرا اعمال نبوت دیا کہ جب اعمال نبوت میں لگا جائے گا تو اللہ اس کی برکت سے لگنے والوں کے یقین کو بنا دیں گے دونوں لائن کے، اور بیک وقت میں ماحول میں اللہ تعالیٰ دینداری کو زندہ کر دیں گے. ان اعمال نبوت کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی. ان اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ دعوت اللہ ہے. آپ کو اللہ نے داعی بنا کر کے بھیجا کہ جو بے غرض بے طلب بندے ہیں دنیا میں، جو اللہ کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین نہیں ہے، ایسے انسانوں کو بعد جا کر کے بے غرض بن کر ان کو اللہ سمجھاؤ کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کے احسانات تمہارے پر کتنے ہیں. احسانات تو وہ ہے جو ہر ایک جانتا ہے. احسانات کتنے ہیں، اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اس سے کئی گنا غیب میں ہیں. تو انسانوں کو جا کر کے یہ بات سمجھاؤ تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ محبوب بن جائے. دوسری بات یہ سمجھاؤ ان کو کہ اتنے بڑے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے. یہ سمجھاؤ انسانوں کو کہ جب حکم پورا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر زندگی بنا دیں گے، نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ راضی ہو کر ہماری دنیا آخرت بنا دیں گے. یہ دوسری بات لوگوں کو سمجھاؤ. تیسری بات انسانوں کو یہ سمجھاؤ کہ جب اللہ کو راضی کر لو گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے. جو اصل زندگی ہے تمہاری، جہاں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تمہارے باپ وہیں سے آئے ہیں، تمہاری اماں وہاں سے آئی ہے، اور تمہارا اصل ٹھکانہ آخرت ہی ہے. سب کو مر کر آخرت کی طرف جانا ہے. تو اللہ آخرت بنا دیں گے حکم پورا کرنے کے راستے سے اور نافرمانی سے بچنے کے راستے سے. اور جب اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے تو تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے. دنیا جو ہے وہ آخرت کا سایہ ہے. جب آخرت بننا شروع ہوگی تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوگی. کسی کی آخرت اجڑنا شروع ہوگی تو اس کے اجڑ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے. بے چینی، بے قراری، پریشانیاں، بہت بڑی مصیبت آئے گی کہ جینے کے بجائے آدمی مرنے کو پسند کرے گا. دنیا میں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ بھوکے لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بہت بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے بینک بیلنس ہے، بڑی بڑی انڈسٹریاں ہیں، بڑی بڑی دکانیں، سپر مارکیٹ ہے، لیکن زندگیاں پریشان ہو گئی جس کی بنا پر خودکشی جا کر کے مر جاتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بنیادی باتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا کام یہ دیا گیا. دوسرا کام یہ دیا گیا کہ جو آپ کی دعوت پر بات کو قبول کرے اس کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان کو اللہ کے غیبی نظام کو سمجھاؤ کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے،
قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، پلسرات کیا ہے، یہ مغیبات ہے جس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ تعلیم کے حقوں میں یہ باتیں ان کو سمجھاؤ، سناؤ۔ اللہ کے حقوں پر عمل کرنے کا کیا نفع ہے یہ سناؤ، اور چھوڑنے کا کیا نقصان ہے یہ سمجھاؤ۔ اس لیے آپ کو دوسرا عمل دیا گیا، وہ تعلیم اور تعلم کا دیا گیا کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سکھائیں، سمجھائیں، تاکہ یہ جہالت کے ساتھ زندگی نہ گزارے، علم کے ساتھ زندگی گزارے۔ تیسری بنیاد آپ کو یہ دی گئی کہ آپ ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ یہ جو علم تم حاصل کر رہے ہو وہ معلومات پڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ نماز کا علم لے رہے ہو تو نماز اپنی زندگی میں لاؤ، سچائی کا علم لے رہے ہو تو سچائی اپنی زندگی میں لاؤ، صدقے کا علم لے رہے ہو تو صدقہ اپنی زندگی میں لاؤ، سود کا علم، نفرت کا، سود کی وعید سن رہے ہو تو سود سے اپنی زندگیوں کو پاک کرو۔ عمل کے لیے یہ علم اللہ نے دیا ہے، اس لیے اپنی عملی زندگی کو بناؤ، یعنی ذکر اور عبادت لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے کہ ہر آدمی اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ اور اپنے علم پر عمل کرنے کے ساتھ زندگی گزارے، اور یہ اعمال امت میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ نے کسی سے کچھ لیا نہیں، ہر ایک سے ایک ہی بات کہی، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین۔ بھائی جاگ رہے کہ سو رہے؟ دیکھو جاگنے کے لیے میری طرف دیکھنا، نیچے دیکھو گے تو سو جاؤ گے، صاحب آنکھیں بند کرو گے تو سو جاؤ گے، گھٹنوں میں ہاتھ ڈالو گے تو سو جاؤ گے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا، پوری بات جاگ کر سنیں تاکہ ہم کو سب کو ایک ساتھ نفع پہنچے بات کے کہنے اور سننے کا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ سو گے تو نہیں، اس لیے کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، مجھے دکھتا ہے کہ کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے، اس لیے آپ لوگ جاگ کر سنیں بات انشاءاللہ۔ تھوڑی بہت زیادہ لمبی مجلس نہیں ہوگی، 9 بجے تک تو اذان ہوتی ہے، 9 بجے تک اپنے کو فارغ ہونا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت ہے، اس سے پورا نفع اٹھائے ہم سب مل کر۔ بلکہ یہ اعمال امت میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ نے اپنا لگا کر کام کیا۔ کیا کر کے کام کیا؟ اپنا لگا کر کام کیا۔ کسی نے قبول کیا تو اس سے کچھ لیا نہیں، اور کسی نے گالی گلوچ کیا، برا بھلا کہا تو آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ تحمل اور برداشت کے ساتھ میں آپ نے اپنی زندگی پوری کی۔ ان اعمال نبوت کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے جو بھی ایمان میں آیا ان کو ان اعمال میں مشغول کیا، یہ چاروں اعمال میں، اور ان اعمال میں لگنے کے لیے آپ نے ہر فرد امت کو 2 محنتوں سے گزارا، ایک نقل و حرکت سے گزارا اور ایک مقامی محنت سے گزارا۔ کس سے گزارا؟ ایک نقل و حرکت سے گزارا اور ایک مقامی محنت سے گزارا۔ نقل و حرکت کا تعلق ہجرت سے مشابہ ہے، مقامی محنت نصرت سے مشابہ ہے، اور آپ نے 2 ہی جماعت بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، 2 ہی جماعت ہے، یا مہاجرین ہے یا انصار ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار میں جو سبقت کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور جو ان کے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، قیامت تک کے ایمان والوں کو اس میں شامل فرما دیا۔ اس لیے ہماری نجات کا، کامیابی کا، اللہ سے رضا حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور مہاجر و انصار کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 محنتوں سے امت کو گزارا، اور محنت صحیح طریقے سے ہو گئی اور پوری طریقے سے ہو گئی، صحیح بھی ہو گئی پوری بھی ہو گئی، یہ 2 شرطیں ہیں کام کے لیے۔ جب صحیح ہوگا پورا ہو جائے گا تو اس کا پورا نفع ملے گا۔ دنیا کا کوئی بھی کام ادھورا کریں آپ، یا غلط کریں یا نہ کریں، صرف باتیں کریں، پھر اس کا نفع ملے گا؟ کسی کام کا نفع نہیں ملے گا، چاہے دین کا ہو دنیا کا ہو۔ نفع اٹھانے کے لیے شرط ہے کہ کام پورا کیا جائے، صحیح کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کی دعوت کو قبول کیا، ان 2 محنتوں سے اس طریقے سے ان کو گزارا کہ انہوں نے محنت پوری بھی کر لیا اور آپ کی صحبت میں رہ کر کے صحیح بھی کر لیا، جس کے نتیجے میں ہر فرد امت میں 2 چیزیں زندہ ہو گئی۔ کیا زندہ ہو گیا؟ 2 چیزیں۔
ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو گیا، جو قرآن میں ہے وہی زندگی میں ہے، ایسا ہوا۔ جو قرآن میں ہے وہی زندگی، سارا قرآن عمل کے لیے ہے، صرف عید تہوار میں پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن عمل کے لیے ہے۔ اس کی طاقت اس وقت ظاہر ہوگی جب وہ عمل میں آئے گا۔ اس لیے ایک تو ہر فرد امت کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو گیا، ایک بڑا کام یہ ہو گیا۔ دوسرا کام یہ ہو گیا کہ ہر ایمان والا اپنے دین کے لیے محنت ایسی کرنے والا تھا جو اللہ کی یہاں پسند ہے۔ 100% ایمان والے دین کے لیے محنت کرنے والے تھے کہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے، انسانیت جہنم سے بچ جائے، جنت پر جانے والی بنے، اور قیامت تک کے لوگ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانے والے بنے۔ اس کے لیے انہوں نے محنت کا وہ رخ اپنایا جو اللہ کو پسند تھا۔ تو محنت کا کیا رخ اپنایا؟ محنت کا رخ یہ اپنایا کہ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا رکاوٹ ہمارے پاس آئے گی اور ایک طرف حکم آئے گا اللہ کا، جی نہیں چاہے گا تو جی چاہے کو چھوڑیں گے، توڑیں گے، حکم پورا کریں گے۔ محنت کا کوئی تقاضا آئے گا، جی نہیں چاہے گا تو جی چاہے پر عمل نہیں کریں گے، حکم پر عمل کریں گے۔ دین کی محنت کی جو ذمہ داری ہمارے پر ہے، اگر وہ کوئی تقاضا آئے گا، جی نہیں چاہے گا تو جی چاہے کو چھوڑیں گے اور تقاضے کو پورا کریں گے۔ اگر دنیاوی کوئی تقاضا آئے گا تو اس کو آگے پیچھے کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آگے پیچھے کریں گے۔ اللہ کو یہ محنت کی یہ ترتیب پسند ہے، اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ کتنی چیزوں کے بیچ میں؟ 8 چیزوں کے بعد، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کا بیان کیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم والی آیت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہاری برادری، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات اور تمہارا مال جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، اگر تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اور اللہ کے دین کی محنت سے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ فاسق قوم کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ ان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے آدمی میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے حکم کو آگے رکھے، دین کے محنت کے تقاضے کو آگے رکھے اور ان 8 چیزوں کو نمبر 2 پر رکھے۔ اس کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، اللہ کو یہی چیز پسند ہے۔ جب یہ 2 چیزیں امت میں زندہ ہو گئی تو اس کے راستے سے دوسرا کام یہ ہوا کہ پورے حجاز کا ماحول بن گیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ وہاں پر کوئی بے ایمان اگر آ جائے مدینہ منورہ میں تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ میں آتی تھی تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جاتی تھی، 2 ہفتے میں، اس لیے کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ عمل میں ہے۔ امانت سمجھائی تو امانت دار ہے سب، سچائی سمجھائی تو سارے سچے ہیں، ایمان سمجھایا تو سارے ایمان والے ہیں، نماز سمجھائی تو سارے نمازی ہیں، کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ تو اس کے 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا ماحول مدینہ منورہ کا بن گیا کہ جس ماحول میں 100% ایمان والے، ان کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا، ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا۔ ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر پہلے گھر پر واپس آتی ہے، یہ ان کے فقر کا بھی پتہ دیتا ہے اور ان کے اخلاق کا اور معاشرت کا بھی پتہ دیتا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بھلے بھوکا رہوں میرا بھائی کھا لے، یہ ان کی معاشرت ہے۔ کوئی بھی آپ کو تلاش کرنے سے دنیا کا تعلیم نہیں ملے گا، سارے اللہ کے اور آخرت کے تعلیم دے۔ ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو اللہ چاہیے اور ہم کو آخرت چاہیے، ملک بھی نہیں چاہیے، مال بھی نہیں چاہیے۔ 100% ایمان والوں کے دلوں سے ملک و مال کی محبت ایسی نکلی کہ کوئی بڑا بننا بھی نہیں چاہتا تھا اور کسی کو مال کا بھی تقاضا نہیں تھا۔ جب مال آیا ہے تو صحابہ رو رہے مدینہ منورہ کی مسجد میں بیٹھ کر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سارے آخرت کے طالب تھے، اللہ کی رضا کے طالب تھے۔ 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ میں باپ ہوں، بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، شوہر ہوں، بیوی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے جتنی جان، مال، وقت، صلاحیت لگے گی میں خوشی خوشی لگاتا ہوں۔ اسلام کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی
جتنی جان مال وقت صلاحیت کی ضرورت ہوگی میں خوشی خوشی لگاؤں گا. 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھیں. یہاں تک کہ دین کی سطح یہ تھی محنت کی کہ اس زمانے میں دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے لوگوں کو نماز کے عنوان پر مسجد میں جمع کر دیا جائے. الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے آ جاؤ. سارے مسلمان آ گئے. اب ایک تقاضا ہے ان کے سامنے رکھ دیا. تو جن لوگوں کے پاس سواری بھی ہے، توشہ بھی ہے جانے کے لیے سفر میں، وہ تو تیار ہو گئے جانے کے لیے. بڑا مجمع وہ ہے جس کے پاس سواری بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں ہے سفر کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار کرے، ان کو توشہ بھی دے دے. تو جانے والے چلے گئے. جن کے پاس سواری اور توشہ نہیں ہوا وہ روتے ہوئے رہ گئے. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تولوا اعینہم تفیض من الدم. اس حالت میں یہ واپس لوٹے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ کرنے کا کام تھا کہ ہم سے نہیں ہو سکا. جانے والے چلے گئے، ہم رہ گئے. آپ نے فرمایا یہ رونے والے بھی جانے والوں کے ساتھ ہیں. یہ رونے والے کس کے ساتھ ہیں؟ جانے والوں کے ساتھ ہیں. جب جذبہ صحیح بن جائے گا امت کا تو کرنے والوں کو بھی ملے گا اور رونے والوں کو بھی ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی تھی؟ اس لیے میرے دوستو ایسا ماحول بھی بن گیا، مجمع بھی بن گیا، جس کے نتیجے میں جو مسائل ان کے الجھے ہوئے تھے وہ سارے مسائل حل ہو گئے. سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا تھا. آپ کی جب بعثت ہوئی ہے تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی. یہاں تک کہ بیت اللہ میں 360 رکھے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ. گمراہی کی یہ حالت اور جہالت اتنی کہ بغیر کپڑوں کے بیت اللہ کا طواف کرتے. اتنی جہالت کا تذکرہ پورا نہیں کر سکتے. آخری درجے کی جہالت اور آخری درجے کی گمراہی. آپ کے 23 سالہ محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ آپ جو فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے تم چلو گے وہ تم کو اللہ کو جنت تک پہنچا دیں گے. ہدایت کا مسئلہ حل ہو گیا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہر انسان کا. اور اتنی ہدایت کا حاصل کرنا جو سارے فرائض پر آدمی کو کھڑا کرے اور سارے حرام سے بچا دے، اتنا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض عین ہے. اس لیے کہ ہدایت کی کمی دنیا میں بھی پریشان کرے گی اور آخرت کی ہر گھاٹی میں بھی پریشان کرے گی. اور ہدایت کا کمال دنیا میں بھی کامیابی دلائے گا، آخرت کی ہر گھاٹی میں بھی کامیابی سے امکنات کر دے گا. اس لیے ہدایت کا مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا مسئلہ تھا تنگی ترشی کا. کام شروع ہوا تو زبردست تنگی، اتنی تنگی کہ پوری جماعت سب کی بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. مدینہ منورہ کا حال یہ ہے. کپڑوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ تاکہ سطر نہ کھل جاوے. سفر میں 10 سوار ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے ہیں. پیدل چلتے چلتے پیر پھٹ گئے تو چتڑے باندھ کر چل رہے. یہ حالت ہے جس پہ کام شروع ہوا. جب کام پورا ہو گیا اور صحیح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنگی ترشی کو ختم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے روزی کے وہ دہانے ان کے لیے کھولے کہ وہ ان کے اولاد صدیوں تک کھاتی کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں گیا. ہم تاریخ پڑھے اپنی، صدیوں تک کے لیے آپ کو باہر ملے گی. محنت کتنے سال کی؟ 25 سال کی. 23 سال نبوت کی محنت کی اور صدیق اکبر کی خلافت کا 2 سال کا زمانہ ہے جو محنت قربانی کھپنے مٹنے کے زمانہ ہے. اس کے بعد اللہ نے اتنا دیا کہ وہ اور ان کے اولاد اور نسلیں صدیوں تک کھاتی کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں گیا. مسئلہ حل ہو گیا اس کا. یہ کہ 2 کام ہو گئے. ایک جو ہے وہ مجمع بھی بن گیا، ماحول بھی بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے داد و دہیش کے دروازے کھول دیے. تیسرا انعام اللہ نے یہ دیا کہ کام کی شروعات مخالفت اور دشمنیوں میں شروع ہوئی. کس میں شروع ہوئی؟ مخالفت میں، دشمنیوں میں. یہاں تک کہ مکہ میں آنے والوں کو کہہ دیا جاتا تھا کہ ان کی بات کو سننا نہیں، ان کی بات میں جادو ہے. کسی کو قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا. جو ایمان لاتا تھا ان کو مارا پیٹا جاتا تھا تاکہ دوسرے ہمت نہ کرے یہ واپس لوٹے. ایسی مخالفت، ایسی دشمنیوں میں کام شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہ بھائی چارہ قائم فرما دیا اوس اور خجرت میں جو دشمن سے صدیوں سے لڑ رہے تھے. ان کو بھائی بھائی بنا دیا اور پورے حجاز میں ایسا ماحول بنا دیا کہ ایک لڑکی صنع یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کو اپنے زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہے نہ اپنے عصمت کے لٹنے کا خوف ہے. ایک آدمی عراق سے آیا، پوچھا لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا میں نے لوگوں کو ایسا پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی یہ اولاد ہے. کوئی
دشمنی نہیں, کوئی تیری میری نہیں, کوئی کاٹ چھاٹ نہیں, سارے اپنے لگے, کسی جگہ مجھے اجنبی پناہ نہیں لگا. اللہ نے ایسی فضا دنیا میں قائم فرمائی اور عافیت کے حالات پیدا کر دیے کہ کوئی بھی میلی نگاہ سے مدینہ کی طرف دیکھ نہیں سکتا ہے. اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرمائے جس سے دنیا بھی بن جائے, آخرت بھی بن جائے. اس لیے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی چیز لے کر بھیجا. دین آپ کا بہت بڑا ہے دنیا آخرت کے بنانے کے لیے. محنت اتنی بڑی ہے کہ جو دنیا آخرت کے سارے مسائل کو ہم حل کر دیں گے. اس لیے میرے دوستو, اللہ نے احسان فرمایا اور اس مجمع کو اس محنت کے ساتھ نسبت عطا فرما دی. ہم لوگ دعوت اور تبلیغ کے عنوان سے یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ کام ہے کیا. یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بہت زیادہ قریب ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. کار نبوت کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر رہا ہوں, یہ فرمایا. اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے تو قرن اول کا ہیرا مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے جو ہیرا دیا تھا وہ ہیرا آج 20ویں صدی میں اللہ نے مجھے دیا. یوں فرماتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں, فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ہماری منزل ہے تبلیغ کی. کہاں تک جانا ہے؟ وہاں تک جانا ہے جہاں صحابہ تھے. تو صحابہ کہاں تھے؟ صحابہ دو بنیادوں پر تھے. ایک پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا, محنت کی وہ شکل تھی جو اللہ کیا پسندیدہ. یہ دو بنیادیں تھیں ان پر, جس پر اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا. چھوٹی جماعت اور کمزور جماعت کے ہاتھوں کہ پوری دنیا کے سوئے نصیب کو اللہ نے ان کے ہاتھوں جگہ دیا اور کروڑوں کروڑ انسانوں کو غلط زندگی سے چھوڑ کر کے ہدایت والی زندگی پر لا کر جنت کا مستحق بنا کر کے دنیا آخرت ان کی سوا دیا. اتنا بڑا کام ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں سے لیا. وہ ان دو وجہ سے لیا. ایک پورا دین حقیقت کے ساتھ تھا, محنت کی وہ شکل تھی جو اللہ کی یہاں پسندیدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام ہمیں عطا فرمایا. اب اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے, اچھی طرح کرنا ہے. اچھی طرح سمجھنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے. اس لیے کہ اچھی طرح نہیں کریں گے تو اس کا پورا نفع نہیں ملے گا. آپ نے زمین میں گٹلی صحیح طریقے سے دفن نہیں کیا, 5 میٹر نیچے ڈال دیا کہ بھائی اگے گی 5 میٹر نیچے. آپ نے زمین پر پھینک دیا, اگے گی نہیں اگے گی. آپ نے زمین میں صحیح گٹلی رکھا, چاہے پاگل آدمی رکھے گا تو اللہ اگا دیں گے کہ بھائی صحیح بات کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. نطفہ آپ نے صحیح جگہ رکھا تو اللہ انسان بنا دیں گے. اور صرف انسان نہیں بنائیں گے بلکہ خاندان بنا دیں گے. دنیا میں اتنے کروڑ انسان آئے گئے اور جتنے 800 کروڑ دنیا میں ہیں قیامت تک آئیں گے وہ سارے آدم اور حوا کے اولاد ہیں علیہم الصلوۃ والسلام. اللہ کی بڑی شان ہے. اللہ بڑے بڑے کام روز کرتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اللہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. نطفہ صحیح رکھیں گے تو انسان بنے گا, غلط جگہ رکھا تو زندگی پر نہیں بنے گا. گٹلی صحیح دفن نہیں کیا اپنے زمین میں تو کبھی اگے گی نہیں. صحیح رکھ دیا تو اللہ اگا دیں گے. ایسا ہی میرے دوستو یہ محنت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس محنت کو صحیح کرنا اور پوری کرنا یہ ہمارے بننے کا اور عالم کے بننے کا واحد ذریعہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بہت پکی بات میں کہہ رہا ہوں, مبالغے والی بات نہیں کر رہا ہوں. پکی بات سیرت کی روشنی میں کر رہا ہوں. الحمدللہ کیا امت کے بننے کا اور امت کے سنبھلنے کی بنیاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن اعمال پر اور جس محنت کی بنیادوں پر چھوڑ کے گئے تھے, اگر امت اس محنت کو صحیح طریقے سے کر لیتی ہے اور پوری طریقے سے کر لیتی ہے تو اللہ محنت کرنے والوں کو بھی بنا دیں گے اور ماحول کی ایسی شکل دنیا میں پیدا فرما دیں گے کہ ایمان والوں کے لیے ایمان پر جمنا آسان ہو جائے گا, غیروں کے لیے اسلام کی طرف آنا آسان ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے اللہ نے بڑا کام ہمیں عطا فرمایا. اب ہمارے کام کی کیا بنیادیں ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ کام ہے کیوں, کام کرنے والوں میں کیا چیز پیدا کرنے کے لیے ہے. کام کرنے والوں میں 2 چیزیں پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے. تبلیغ کی محنت ہے, چاہے باہر کی محنت ہو چاہے مقامی محنت ہو. دونوں محنتوں کی ایک ہی بنیادیں ہیں,
وہ دو چیزیں زندگی میں پیدا کرنے کے لیے مقامی محنت بھی ہے، باہر کی محنت بھی ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر محنت کرنے والے کے دل میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے محنت ہے، دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، تاکہ اس طاقت کے راستے سے پورا دین آ جائے، حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ تو طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ طاقت پیدا ہوگی دل بننے کے راستے سے۔ دل، آدمی کی باڈی میں دل ہے، دل یہ سارے نبیوں کی محنت کا میدان ہے۔ سارے نبی دلوں پر محنت کرتے ہیں، یاد رکھو، دماغوں پر نہیں کرتے، ہاتھ پیر پر نہیں کرتے، دل پر محنت کرتے۔ دل بن گیا تو آدمی بن گیا، دل بگڑ گیا تو آدمی بگڑ گیا۔ اس لیے اس محنت سے سب سے پہلے آدمی کا دل بنے۔ تو دل کے بننے کے کیا معنی ہے؟ دل کے بننے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ اس کی طرف ہو جائے، اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، آخرت کی طرف ہو جائے۔ یہ معنی ہے دل کے بننے کے، کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اتنا اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ مال کے اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ اللہ بڑی، اللہ کا حکم بڑا۔ دنیا کی راحتوں کو قربان کر سکتے ہیں، آخرت کا نقصان نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ آخرت کی زندگی اصل ہے، وہاں کا نفع اصل ہے، وہاں کا نقصان اصل ہے۔ یہ معنی ہے دل کے بننے کی، دل میں رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے۔ یہ پہلی غرض ہے تبلیغ کی محنت کی۔ تو یہ محنت سے یہ چیز کب حاصل ہوگی؟ صرف پھرنے سے حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، دنیا میں پھرنے کی کمی نہیں ہے کہ بھئی دنیا میں پھرنے کی کوئی کمی ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ پیدل یا ہوائی جہاز تک سواریوں میں پھر رہے ہیں، کروڑوں لوگ پھر رہے ہیں، کوئی گھنٹے کے لیے، کوئی دن کے لیے، کوئی ہفتے کے لیے، کوئی مہینے کے لیے، کوئی سال کے لیے، کوئی سالوں کے لیے پھر رہے کہ بھئی پھر رہے کہ نہیں پھر رہے۔ ہماری جو پھرنے کی غرض ہے وہ یہ چیز بنانے کے لیے، دل بنانے کے لیے۔ تو دل کیسے بنے گا؟ صرف پھرنے سے نہیں بنے گا۔ پھرنے کے زمانے میں جو کرنے کے کام ہیں اور جو بچنے کی چیزیں ہیں، وہ کرنے کے کام کرنے سے اور بچنے کی چیزوں سے بچنے سے بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ کرنے کے کام کرنے سے اور بچنے کی چیزوں سے بچنے سے بنے گا۔ تو کرنے کے جو کام ہیں وہ دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر، عبادت ہے، خدمت اور اخلاق ہے۔ اس کی انفرادی شکل بھی ہے، اس کی اجتماعی شکل بھی ہے، دونوں شکل ہے۔ ابھی تفصیل میں نہیں جا سکتا، آپ حضرات آپس میں اچھی طرح سمجھ لیں، بعد میں اپنے قرآنوں سے اب سمجھیں۔ یہ چاروں اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں۔ ہمارے 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ آپ سونے کا نکال دو، 1-1.5 گھنٹہ آپ کھانے کے لیے، نہانے کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے نکال دو، تو آپ کے پاس 14-14.5 گھنٹہ بچا۔ وہ 14-14.5 گھنٹہ سارا ان 4 اعمال میں لگانے کے لیے ہے۔ یعنی کہ کوئی گنجائش نہیں یہاں، اس لیے کہ عمل کریں گے اور بچنے کی چیزوں سے نہیں بچیں گے تو عمل کا نور آئے گا، نکل جائے گا۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، مشین چل رہی ہے اور کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کیونکہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ کمرہ ٹھنڈا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہوا آنی بھی چاہیے، رکنی بھی چاہیے۔ لیکیج بند ہو جائے گا تو رک جائے گی، تھوڑی دیر میں کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے دل کے بننے کی سب سے پہلی بنیاد کرنا اور بچنا ہے۔ کرنے کے لیے 4 اعمال ہے، اس کی اجتماعی شکل بھی ہے، انفرادی شکل بھی ہے۔ اجتماعی شکل سے آدمی بنے گا، انفرادی اعمال سے آدمی میں جماؤ پیدا ہوگا، واپس آنے کے بعد بھی کام میں لگا رہے گا، وہ کام کو چھوڑ نہیں سکتا ہے جس میں بنا وہ جماؤ آ جائے گا۔ اور بنا جماؤ نہیں آیا جماعت میں تو واپس آ کر مقام پر کام کر نہیں سکتا، یاد رکھو۔ اس لیے کہ ماحول میں اس نے نہیں کیا، مسجد میں فرصت میں نہیں کیا، تو دنیا داری کے ماحول میں آ کر اور مشغولی میں آ کر وہ کام کر سکتا ہے؟ بھائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا۔ بچنے میں سوال سے لے کر لایانی ہے، کسی سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ دنیا کی چمک دمک کو نہیں دیکھنا، یہ پانی ہے، مٹی ہے، مٹی بننے والی ہے، اس لیے دنیا کی چمک دمک کو نہیں دیکھنا، اس سے دوسری چیز ہے۔ تیسرا اسراف سے نکلنا ہے۔ اسراف کہتے ہیں آپ کا ضرورت 30 منٹ میں پوری ہوتی ہے، 35 منٹ نہیں لگانا، وہ 5 منٹ اسراف ہے۔
آپ کا روپیہ 15 روپے میں ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہاں 17 روپیہ نہیں لگانا، 2 روپیہ اسراف ہے۔ زندگیاں اسراف سے بھر گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ دعوت کے لیے وقت بچا، نہ عبادت کے لیے بچا، نہ اخلاق کے لیے بچا، اس لیے کہ سارا اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں اسراف کی مثال آگ کی، آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں۔ ایسا حال ہو گیا اسراف کا، اس نے ساری طاقت کو کھا لیا۔ اس لیے میرے دوستو اسراف سے بچنا، لایانی سے بچنا، 6 نمبر اور 6 نمبر کو زندگی میں لانے کے لیے 4 اعمال نبوت، اس کے علاوہ جو کچھ ہے تبلیغ میں نکلنے کے بعد وہ سب لایانی ہے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد، ضرورت کو پورا کرنے میں حرج نہیں ہے، اس کے بعد جتنا ہے اس میں لایانی سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ جب لایانی میں آدمی لگے گا تو جو عمل کا نور آئے گا وہ نکل جائے گا۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ سب سے پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا دل کے بنانے کی۔ دوسری غرض تبلیغ کی یہ ہے کہ ہمارا فکر بدلے، کمانا خرچ کرنا نہیں چھوڑنا ہے، ورنہ اس کو بدلنے کی تبلیغ ہے، صرف فکر بدلنے کی تبلیغ ہے۔ کیا بدلنے کی؟ فکر بدلنے۔ فکر بدلنے کے کیا معنی؟ فکر کے بدلنے کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے ٹوپی یا جوتا بنانے کا کارخانہ ہے، تو یہ شادی میں جاوے یا میت میں جاوے کیا دیکھے گا؟ جوتا ٹوپی دیکھے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے۔ فکر ٹوپی کا ہو گیا، جوتے کا ہو گیا۔ بس تبلیغ سے یہی مقصود ہے کہ سب کام کریں گے، چھوٹے بڑے، اللہ نے ایکسپورٹ کا کام دیا ہے تو وہ بھی کریں گے، اور چھوٹا کام دیا ہے تو مزدوری بھی کریں گے، لیکن فکر ہمارا دعوت کا ہوگا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کا ہوگا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہونا چاہیے، بے ایمانی کا کلمہ نیچے ہونا چاہیے۔ اس فکر کے ساتھ دنیا میں جیئیں۔ جب فکر بدلے گا تو محنت بدلے گی، فکر بدلے گا تو محنت صحیح بھی ہوگی، بدلے گی بھی۔ فکر نہیں بدلا تو زندگی بھر ادھوری محنت ہوتی رہے گی۔ کیسی محنت ہوتی رہے گی؟ ادھوری۔ فکر نہیں بدلا، فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے، تو محنت کیسی ہوگی؟ محنت ایسی ہوگی کہ مری بکری اللہ کے نام ایسی تھی، تو اس سے ادھورا مال تیار ہوگا، ایسا مال تیار نہیں ہوگا کہ جن کے کندھے پر رکھ کر دنیا میں حق چلے۔ آپ یہ بتاؤ، ادھورا کسی کام سے آپ ادھورے آدمی سے کوئی کام لیتے ہیں؟ ادھورے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں؟ ادھورے وکیل کے ہاتھ میں مقدمہ دیتے ہیں؟ ادھورے ڈرائیور کو گاڑی دیتے ہیں؟ ادھورے حافظ صاحب کو امامت کے لیے تراویح میں کھڑا کرتے ہیں؟ کوئی کام ادھورا آدمی سے نہیں لیا جاتا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی فکر بدلنے کا یہ کام ہے۔ فکر کے بدلنے کے لیے 2 محنتیں ہیں تبلیغ میں۔ ایک ہر گھر ہر فرد سے مل کر ایمان آخرت دین کا نفع سمجھا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ محنت کا ایک رخ یہ ہے۔ کیا رخ ہے؟ کہ ہر جماعت اپنے اعمال کی پابندی کے ساتھ، بچنے کی چیزوں سے بچنے کے ساتھ، ہر جگہ جب 3 دن میں جائے تو یہی کام کرے، چلے میں جائے تو یہی کرے، 4 مہینے میں جائے تو یہی کرے۔ کیا کرے؟ کرنا اور بچنے کے ساتھ ہر جگہ اسی محنت کرے، 2 آدمیوں کی جوڑی بنا کر کے کہ جتنے گھروں کو جا سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، ان کی ملاقات کرنا۔ جہاں مسلمان ملے وہاں جانا، کھیت میں، کیرم کے اڈوں پر، جہاں مسلمان ملے وہاں جانا، جا کر سب سے پہلے ان کو ایمان سمجھانا، دین میں کامیابی سمجھانا، بے دینی میں ناکامی سمجھانا، ان کو آخرت سمجھانا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا۔ تیار ہو گیا تو اچھی بات ہے، نہیں تیار ہوا تو آپ اس سے کہو کوئی بات نہیں، ہم آپ کی مسجد میں 3 دن کے لیے ہے، آپ کا فرصت والا وقت آپ ہمارے ساتھ دے دو، مسجد میں آؤ، ہم اعمال کرتے ہوئے ملیں گے، آپ بھی ہمارے اعمال میں شریک ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہر جگہ سے جماعت نکالنے کی پوری محنت کرنا، فکر کرنا، دعا مانگنا اللہ کے سامنے کہ ہمارے ذریعے سے نئے لوگ محنت میں آئے جو ہماری کمائی بنے۔ جتنے لوگ آپ کی محنت پر آئیں گے قیامت کے دن وہ سارے آپ کے کھاتے میں ہوں گے، اللہ ان کو بھی دے گا، آپ کو بھی دے گا۔ اس لیے ایک محنت یہ ہے فکر کے بدلنے کے لیے، اس لیے کہ جماعت صندوق میں نہیں رکھی ہوتی ہے کہ تالا کھول کے آپ نکال دو گے، کہ بھائی صندوق میں رکھی ہے، بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے تب جا کر جماعت نکلتی ہے۔ تو اس سے ہمارا فکر بدلے گا۔ دوسری محنت یہ ہے کہ جہاں پر ہماری جماعت جائے وہاں پر کوشش کرے، اگر مسجد میں کوئی شکل نہیں ہے کام کی تو 3 دن وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کر کے کھلا پلا کر
جس راستے سے بھی ان کو آپ قریب کر سکتے ہیں قریب کر کے ان کو اپنے ساتھ محنت کے اعمال میں لینا. آپ روزانہ مشورہ کرتے ہیں, ان کو مشورے میں بٹھاؤ. آپ روزانہ تعلیم کرتے ہو, تعلیم میں بٹھاؤ. آپ ملاقاتوں میں جاتے ہو, ملاقاتوں میں ساتھ میں لے جاؤ. گشتوں میں جاتے ہو, گشتوں میں ساتھ لو. جماعت نکالنے کی محنت کرتے ہو, ان کو ساتھ میں لو. یہی ہمارے 5 کام ہیں, دوسرے کوئی 5 کام نہیں ہے. جو تبلیغ میں کرتے ہیں 3 دن میں, چلے میں, 4 مہینے میں, وہی 5 کام ہیں. اس طریقے سے ہر مسجد میں جہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے, اس طریقے سے محنت کر کے مسجد وار جماعت بنانا. آخر میں ان کے اعمال کا وقت صحیح کر لینا. یہ مشورہ کب کرو گے, تعلیم کب کرو گے, آپ گشت کون سے دن کرو گے, ملاقاتیں کون سے وقت میں کرو گے, آپ کون سے ہفتے میں 3 دن جاؤ گے. آپ نے بیج ڈالا, اللہ اس کو اگائے. ہر جگہ مسجد وار جماعت بنانا. بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا. اس لیے کہ نام کی بہت ہے, کام کی بہت تھوڑی ہے. آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے اس کی, کہ میں محسوس کرتے ہو کہ نہیں. نام کی بہت ہے مسجد وار جماعت ہے, لیکن کام کی بہت تھوڑی ہے. اس میں یہ دیکھنا 3 دن میں کہ بھائی جماعت میں کس لائن کی کمزوری ہے. 3 دن میں ہم ایسا کام کریں, ایسا ان کے لیے دعا مانگے, ایسا ان کے لیے تدبیر کرے کہ ان کی یہ کمزوری دور ہو جائے. کام بڑھنا بھی چاہیے اور کام صحیح بھی ہونا چاہیے. کام بڑھنا چاہیے اور کام صحیح ہونا چاہیے. اس لیے اس طرح جماعت مسجد وار جماعت بنانا. بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کی کمزوری کو دور کرنے کی فکر, محنت, دعا کے ساتھ وقت لگانا. یہ 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. اگر یہ بنیادیں سامنے ہوگی تو سر کھجانے کی فرصت نہیں, اتنا کام ہے. اور اگر یہ بنیادیں سامنے نہیں ہے تو تبلیغ میں جتنا کھانا سونا آرام ہے, اتنا دنیا کے کسی کام دھندے میں نہیں ہے. اور میرے دوستو, کام سونے کھانے اور آرام سے نہیں ہوتا ہے, تھکنے سے ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں مقصود تھکنا ہے. ایک جگہ فرمایا, اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے. اللہ کہاں ملے گا؟ محنت کا ایک پہاڑ ہے, وہاں اللہ ملے گا. پہاڑ پروس کرو اور وہاں اللہ سے مل لو. اس لیے میرے دوستو, دن بھر اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ان اعمال میں لگانا, اس محنت میں لگانا, اور رات کا اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز, دعا میں, آہوزاری میں لگنا. یہ ہمارا چوتھا کام ہے. تبلیغ میں نکل کر رات کو اچھا وقت لے کر اچھی نماز پڑھنا, لمبا قیام, لمبا رکوع, لمبا سجدہ, اور اس کے بعد دعا میں لگنا. جب دن بھر آپ نے محنت کی ہوگی تو اللہ سے کچھ کہنے کو جی چاہے گا. دن بھر کچھ کیا ہی نہیں تو دعا کیسے مانگیں گے؟ یہ بتاؤ, کیا مانگیں گے؟ جس کی شادی نہیں ہوئی کہے گا مجھے لڑکا دے دیجیے. جس نے زمین پر محنت نہیں کیا وہ کہے گا اللہ میری کھیتی کو اگا دیجیے. محنت کے بعد زبان کھلتی ہے. جب دن بھر تھکیں گے تو رات کو اللہ سے جو کہیں گے وہ ہو جائے گا. یاد رکھیں, اللہ دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے, خاص کر کے تہجد کی دعاؤں کو تو کبھی بھی رد نہیں کرتے. دعا کے مانگنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا. اس لیے ان بنیادوں کے ساتھ اپنا وقت لگانا. ہر جانے والی جماعت 3 دن سے لے کر چلا 4 مہینے تک یہ باتیں سمجھا کر بھیجنا. کیا کر کے بھیجنا؟ یہ باتیں سمجھا کر بھیجنا. واپس آئے تو اس کی کارگزاری لینا ہر مسجد میں کہ کرنے کے کام ہوئے, کتنے ہوئے, انفرادی, اجتماعی. بچنے کی چیزوں سے بچنا ہوا یا نہیں ہوا. ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے کسی کی, پیار محبت سے پوچھنا ہے. جماعت نکالنے کے لیے کیا محنت ہوئی, مسجد وار جماعت بنانے کے لیے کیا محنت ہوئی, بنی ہوئی جماعت کو کام پر لگانے کے لیے کیا اہتمام ہوا, اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنے کا کیا نظام رہا کہ اس کو روانگی میں بھی لانا اور اس کو کارگزاری میں بھی لانا اور اپنی دعا میں لانا. دعا کا اور فکر کا دائرہ وسیع ہے. فکر عالم کا کریں گے کہ پورے عالم میں اللہ تعالیٰ کام کی صحیح شکل قائم کر دیں. دعا پورے عالم کے لیے مانگیں گے. محنت اپنے دائرے عمل میں کریں گے. کیا کریں گے؟ اپنے دائرے عمل میں, اپنی مسجد میں, اپنے محلے میں, اپنے دوسرے گشت کے ذریعے سے دوسری مسجد میں, 3 دن کے ذریعے سے اسطاف کی بستیوں میں, چلے کے ذریعے سے اطراف کے ضلعوں تحصیلوں میں, اور 4 مہینے کے ذریعے سے صوبوں میں, اور اللہ ہمت دے تو باہر جا کر ملکوں میں. جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں گے. باقی عالم کے لیے دعا کریں گے اور اس کے لیے فکر کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو ایک تو اپنے کو نقل و حرکت کو صحیح کرنا ہے. اس لیے کہ جماعت جو ہے وہ بننے کی جگہ ہے, جیسے تندور روٹی پکنے کی جگہ ہے. کتنا مجھے اچھا 8:30 ابھی آدھا گھنٹہ ہے. الحمدللہ بہت اچھا. ایک تو میرے دوستو تندور روٹی کے پکنے کی جگہ ہے. روٹی کہاں پکتی ہے؟ تندور میں.
تندور سے کچی نکل گئی یا جل کر جل گئی تو باہر صحیح ہو سکتی ہے؟ 2 ڈنگر کو ڈالنے کے کام کی رہ جائے گی. ایسا ہی آدمی کے بننے کی جگہ خروج کا زمانہ ہے. 3 دن سے لے کر چلا 4 مہینہ جو ہے، جب آدمی صحیح گزار دے گا تو اللہ اس کو توبہ دیں گے اور اس کو انابت دیں گے. گناہوں سے آیا ہے تو توبہ دیں گے، پچھلی زندگی پر رونا نصیب کریں گے، آئندہ زندگی صحیح گزارنے کا عزم ارادہ دیں گے اللہ 3 دن صحیح لگانے پر. اور اگر طاعت سے طاعت میں آیا ہے محنت میں تو اللہ اس کو انابت دیں گے. یہ بھی اللہ تک جاتا ہے، انابت بھی اور توبہ بھی اللہ تک جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ بڑا کام ہے ہمارے بنانے کا اور امت کے سنبھلنے کا، بڑا کام اللہ نے دیا. اس لیے میرے دوستوں، ایک تو اپنے فروض کو صحیح کرنا ہے، اس کے لیے سمجھائش قابو میں لانا ہے، کارگزاری قابو میں لانا ہے، تاکہ یہ اور دعا کی طاقت اپنی اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے. یہ وہ کریں گے. کون کون کرے گا اس میں یہ عمل؟ یہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، بہت ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اسی کے ساتھ میرے دوستوں، آدمی جو نکلنے کا زمانہ ہے وہ 4 مہینہ ہے یا چلا ہے یا 3 دن ہے. زیادہ کہاں رہتا ہے؟ زیادہ اپنے مقام پر رہتا ہے. اور یہ ہمارا جو سودا اللہ سے ہے وہ چلے 4 مہینے کا نہیں ہے. تبلیغ کتنا دن کریں گے؟ چلے میں 4 مہینے میں نہیں. چلا 4 مہینہ تو بنانے کے لیے ہے، زندگی بھر کرنے کے لیے تبلیغ ہے. تو زیادہ اپنے مقام پر رہتے ہیں تو اپنی مقامی محنت کو بھی ایسا اچھا بنانا کہ ہماری اس محنت کے راستے سے سب سے پہلے ہماری مسجد کے اطراف کا ماحول نماز کا بنے. کیا بنے؟ نماز کا. کہ 100% مسلمان نمازی ہو، مرد مسجد میں آئے، عورتیں اپنے گھروں میں ہو. نماز کے راستے سے ساری خیر زندگی میں آئے گی. ایسی محنت کا رخ اپنے مقام پر ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا عملہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کام میں لگ جائے. جب صحیح محنت کریں گے تو جو بیٹھا ہوا عملہ ہے اس کو دیکھ کر کام پر آ جائے گا. کام کرنے والے روز ترقی کریں گے، بیٹھا ہوا عملہ کام پر آ جائے گا. 3 دن لگا کر آنے والا آدمی ضائع نہیں ہوگا. چلا 4 مہینہ تو آگے کی بات ہے. 3 دن لگا کر آنے والا آدمی ضائع نہیں ہوگا، کام میں آپ کے ساتھ جڑ جائے گا جب کام کی صحیح شکل مسجد میں قائم ہو جائے گی. آپ کے یہاں سے 3 دن جانے والا آدمی واپس آ کر کام میں لگے گا. کوئی جماعت آپ کی مسجد میں آئی تو آپ کی مسجد میں کام کو سیکھ کر سمجھ کر جائے گی. جب کام صحیح ہو جائے گا مسجد میں تو آنے والی جماعت کام کو سمجھ کر سیکھ کر کام کرنے کے داعیے کے ساتھ جائے گی. اور جب کام کا رخ صحیح ہو جائے گا مسجدوں میں تو اللہ مسجد کے اطراف کے سارے خواص اور عوام کو اللہ کام پر جمع فرما دیں گے. کوئی مسلمان بچ نہیں سکتا اس محنت سے. اور مسلمان دین چاہتا ہے، اپنے اولاد کے لیے چاہتا ہے، اپنی نسلوں کے لیے چاہتا ہے. جب زندگیاں بننا شروع ہوگی تو سب کے لیے کام میں نکلنا آسان ہو جائے گا. ہر آدمی سوچے گا کہ میرا بیٹا بننا چاہیے، میرا بھائی بننا چاہیے، میرے ابا کی زندگی بننی چاہیے. یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے. کہاں بنے گی؟ کہاں تبلیغ میں بنے گی. صحیح وقت لگے گا تو اللہ زندگیوں کو بنائیں گے تو کام کے دنیا میں پھیلنے کی راہ بنتی چلی جائے گی. اس لیے میرے دوستوں، مقامی کام اچھے سے اچھا کرنا. اب اچھے سے اچھا کرنے میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ روزانہ کے 2.5 گھنٹے ہیں. کیا ہے؟ 2.5 گھنٹے. ہمارے پاس 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ آپ سونے کا نکال لو، 8 گھنٹہ کام کا نکال لو تو پیچھے کتنا بچا؟ 8 گھنٹہ بچا. 8 گھنٹے میں سے آپ 4-5 گھنٹہ اور نکال لو بچے کو گھمانے کے لیے، گود میں لے کر کے چاکلیٹ دلانے کے لیے، گھر میں سودا سلم لانے کے لیے، جو بھی کام کرنا ہو، دوستوں میں بیٹھنے کے لیے. تو ہر آدمی کے پاس 2.5-3 گھنٹہ فالتو کا ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں اس وقت میں. اور وہ خواہ کاروبار میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتا ہے، یا دوستوں میں بیٹھ کر کے وقت ضائع کرتا ہے، یا کیرم کے اڈوں پر بیٹھ کر کے ضائع کرتا ہے، یا چائے پان کی دکان پر جا کر کے تیری میری کرنے میں اپنی ساری طاقت کو برباد کرتا ہے. جو فرصت کا وقت ہے 2.5 گھنٹے کا، اس کو دعوت پر لگانا. کیسا لگانا؟ دعوت پہ لگانا. دعوت پہ لگانے کے معنی یہ ہے کہ کسی مسجد میں 10 آدمی ہیں تو 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا دو، ایک بات کرنے والا، ایک معاون جو سیکھے گا اس کے ساتھ چل کر ہفتہ 10 دن کام کرے گا. ہمارا کام سیدھا سادہ ہے، ہم کو کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. کام تقریر کا نہیں ہے، کام سمجھائش کا ہے. کیا ہے؟ سمجھائش کا. ہر مسلمان بات کر سکتا ہے کہ بھئی ہم کو مرکز جانا ہے، مرکز جائیں گے تو ہمارے ساتھ دنیا کا کچھ بھی نہیں جائے گا،
مالدار کا بنگلہ بھی یہ جاتا ہے، غریب کا جھوپڑا بھی یہ رہ جاتا ہے. آدمی اپنے عمل کے ساتھ جائے گا. اچھا عمل ہے تو قبر جنت کا باغ بنے گی، نہیں تو جہنم کا گڑھا بنے گی. موت کا کوئی بھروسہ نہیں بھائی، کب موت آ جائے. اس کے لیے اپنے کو آخرت کی تیاری کے ساتھ جینا چاہیے. کیونکہ اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت ہے؟ اور مسلمان کر سکتا ہے. تو چند دن ساتھ کرے گا تو یہ بات کرنے لگ جائے گا. اب آپ نے 5 جماعتیں بنا دیا، آپ کی مسجد کے اطراف میں 250 گھر ہے، تو 50-50 گھر یہ 2 آدمیوں کو دے دو. ایک گھر سے لے کر 50 تک تم دونوں کو ملاقات کرنا ہے. 1 مہینہ ہوتے ہوتے سب سے مل لینا ہے. ہر ملاقات میں اللہ کو بولنا ہے، نبی کو بولنا ہے اور آخرت کو بولنا ہے. یہ 3 بنیادیں ہماری ہیں. اس کے بعد تشکیل کرنا ہے مقامی کام کی یا نکلنے کی. بس سمجھ میں آ رہی؟ اگر وہ تشکیل میں نہیں آیا تو آپ مسجد کے اعمال کے لیے طے کرو کہ بھائی الحمدللہ ہمارے مسجد میں اتنے ساتھی روز محنت کرتے ہیں. آپ اپنا کوئی وقت دے دو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا وقت ہو اتنا دے دو. کسی نہ کسی عمل کے لیے ان کو تیار کرنا کہ ہر مسلمان کا تعلق اس محنت کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پہ بنا لانا شروع کر دے. آپ دیکھو ایک درخت کے ساتھ پھل لٹک جاتا ہے تو پھل کی جو ضرورت ہے اللہ پوری کر دیتے. موٹا بننے کی ضرورت ہے تو موٹا بنا دیتے، بڑا بنا دیتے. کلر بدلنے کی ضرورت ہے تو کلر بدل دیتے. اس پہ رنگ، اس میں ذائقہ بڑھنے کی ضرورت ہے تو ذائقہ بڑھ دیتے. لگنے کی برکت ہے، لگے رہنے کی. تو ہر مسلمان کا تعلق اعمال مسجد سے ہونا چاہیے، یا تو نکل کر کریں یا مقام پر کریں. اس طرح ہر مسلمان کو ان اعمال کے لیے تیار کرنا. اس کے لیے 2.5 گھنٹہ لگا کر کے ایسا نظام بنانا کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% ایمان والوں سے ملاقات ہو جائے. انشاءاللہ آپ 3-4 مہینہ میں دیکھو گے کہ مسجد کے اطراف کی فضا بدلنا شروع ہو جائے. محنت کا صحیح رخ یہ ہے. اس کے لیے 2.5 گھنٹہ روزانہ فارغ کرنا. کہ بھائی کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ پکی بات، ہاتھ اٹھانا ارادے سے. اس کو فیشن نہیں بنانا ہاتھ اٹھانے کو. پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ روزانہ اپنے دنیا کے کاموں کو آگے پیچھے کر کے 2.5 گھنٹہ لگا کر اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، آخرت کی طرف بلائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں گے. جو تیار نہیں ہو سکا ان کو مسجد کے اعمال کے ساتھ جوڑیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب میرے دوستوں، آپ کے پاس میں آپ کے شہر میں بڑی لمبی استعداد ہے. تقریباً 252 مسجدیں ہیں جہاں پر آپ کی جماعتیں جا سکتی ہیں اور کام کر سکتی ہے. اس میں سے 45 مسجدیں وہ ہے جس کے اندر میں 5 اعمال ہوتے ہیں. جو کارگزاری مجھے ملی ہے 45 مسجدیں. کیوں مطلب ٹھیک ہے؟ 45 مسجدیں ہیں جس میں ہوتی ہے. اب آپ کو کام کا یہ رخ سوچنا ہے کہ آپ کی 45 مسجدوں سے کم سال میں 45 جماعتیں 4 مہینے کی جانی چاہیے. کتنی جانی چاہیے؟ 45 جماعت. اس کو سوچنا تو سوچ تو سکتے ہیں نا بھائی. اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ محنت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نکالیں گے اللہ. لیکن آپ سوچنا شروع کرو کہ 45 مسجدوں میں 45 مسجد وار جماعتیں ہیں، وہاں سے ایک جماعت کم سے کم سال میں 4 مہینے کی نکلے. اس لیے کہ نیا عملہ جو کام کا بنے گا وہ صحیح 4 مہینہ لگانے سے بنے گا. پہلے چلے میں زنگ اترے گا دنیا کا، دوسرے چلے میں دین کا رنگ چڑھے گا، تیسرے چلے میں کام کا ڈھنگ آئے گا. جب صحیح وقت لگا دے گا تو دین پر چلنے کا دائیا بھی پیدا ہو جائے گا اور محنت کی کرنے کا بھی دائیا پیدا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے لیے آپ 4 مہینے کی جماعتوں کی ہر مسجد والے، جتنی مسجد والے جس میں مسجد وال جماعت کے 5 اعمال ہے، آپ یہ فکر یہاں سے لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم ایسا وقت طے کریں گے جس میں لوگوں کے لیے نکلنے میں آسانی ہو. وہ وقت طے کرو آپس کے مشورے سے. اس کے بعد اس کو مکمل کرنے کے لیے ہفتہ واری گشت کے دن پوری قوت سے 4 مہینے کی تشکیل کرو. 2.5 گھنٹے کی ملاقاتوں میں ایمان آخرت کو بول کر کے سب سے پہلے 4 مہینے کی تشکیل کرو. نہ کہے تو کوئی بات نہیں، ناراض نہیں ہونا، لیکن ہر مسلمان کے کان میں 4 مہینہ ڈالو کہ 4 مہینہ رخ صحیح کرنے کے لیے اور فکر بدلنے کے لیے 4 مہینہ ہے. 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو چلے کی جماعت ہے، چلے کے لیے نہیں ہے تو 3 دن ہے، ان کی تشکیل کرنا. اس طریقے سے ہر مسلمان سے 4 مہینے کی بات اس وقت آپ کہہ سکو گے جب آپ کی مسجد میں کوئی بنیاد پڑی ہوگی 4 مہینے کی جماعت کی. جب اس کے بغیر کہہ سکتے، ورنہ تو کبڈی میں پالا چھو کر آتے ایسی تبلیغ ہوگی. کبڈی کھیلے کبھی آپ لوگ؟ کبڈی کھیلے نا آپ لوگ؟ تو کبڈی میں جیسا بھاگ کے واجب پاس آتا ہے ایسا گئے اور فوراً بھاگ کے آ رہے ہیں، ایسی تبلیغ ہے. ابھی ایسی تبلیغ ہے. ملاقات کے گئے، ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر چلے گئے، ایسی تبلیغ.
جب 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے تو نہیں ملے گا تو تلاش کریں گے کہاں ہیں. 2-3 جگہ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کی برکت سے آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. یہ لوگ میرے لیے 3 جگہ دھکا کھا کے رہے ہیں, وہ آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستوں 2.5 گھنٹے کا یہ رخ قائم کرنا اور ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت کو وقت طے کر کے اپنی دعوت پہ اس کو لانا, ہفتہ واری گشت میں بھی اور روزانہ کی محنت میں بھی. آپ 3 دن کے لیے جاتے ہو, نئے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو. 3 دن اچھا لگانے کے بعد میں آخری دن میں ان کی تشکیل کرو کہ بھائی اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت فلانے مہینے میں جا رہی ہے, کون کون جانے کے لیے تیار ہے. 4-6 مہینے کے بعد کی تاریخ ہوتی ہے تو ادھاری کی تشکیل کرو تو سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں ادھاری کے لیے. تو آپ کو جو ہے وہ محنت کے لیے آدمی مل جائیں گے کہ بھئی ہماری 10 جماعتوں نے 10-12 آدمیوں کو تیار کیا, یہ آپ ان کو محنت کریں, ان کے لیے دعا مانگیں, ان کو سمجھائیں, ان کے لیے کوئی ضرورت پڑے تو تعاون کریں تاکہ وہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں. مستورات میں آپ بیان کرتے ہیں 2 مہینے میں آپ کے تعلیم کے حلقوں میں, اس میں بھی آپ کہہ سکو گے کہ بھئی ہماری مسجد سے 4 مہینے کی جماعت فلانے مہینے میں جا رہی ہے, آپ اپنے گھر کے بچوں کو تیار کر کے اس میں بھیجیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ راستے ہیں اس کی جماعتوں کے مکمل کرنے کے, لیکن یہ اسی وقت میں ہوگا جب کہ آپ نے مسجد میں کوئی رخ سوچا ہوگا. آپ سوچیں گے نہیں تو محنت میں نہیں آئے گی, محنت میں نہیں آئے گی تو دعا میں نہیں آئے گی. یہ ترتیب ہے, پہلے سوچنے میں آئے, پھر محنت میں آئے گی, پھر دعا میں آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ آپ کے یہ جتنے 11 حلقے ہیں ان 11 حلقوں میں تقریباً 2500 ساتھی ہیں, جس میں 350 کے قریب 4 مہینے والے ہیں, 8 کے قریب جو ہے وہ سال 4 مہینہ چلے والے علماء ہیں, اور باقی ساتھی جو ہے 2100 اوپر کچھ جو ہے نا وہ چلے والے ہیں. تو کل ملا کر 2500 ساتھی ہیں. تو کیوں بھائی یہ 2500 ساتھیوں کا وقت لگتے رہنا چاہیے یا ایک مرتبہ لگانا کافی ہے؟ اگر لگتا نہیں رہیں گے تو یہ تو نیچے چلے جائیں گے. آدمی محنت ہی سے بنتا ہے, محنت ہی سے باقی رہتا ہے, محنت ہی سے ترقی کرتا ہے, دوسری کوئی گولی نہیں ہے. یاد رکھو, آدمی کے بننے کی, باقی رہنے کی, ترقی کی کوئی گولی نہیں سوائے محنت کے. اس لیے یہ مجمع اپنی محنت میں باقی رہنا چاہیے. جن کے 4 مہینے لگے ہیں وہ سالانہ چلہ لگاوے کم سے کم, یا 2-3 سال کے بعد میں 2 مرتبہ 4 مہینہ لگائیں. جن کے 3 دن لگے ہیں وہ چلہ لگائیں. اس طرح آگے بڑھیں جیسا ہے. تو اگر یہ 2500 آدمی 3 دن چلہ لگا دے تو کتنی جماعتیں بن سکتی ہیں بھائی آپ کے یہاں سے؟ ایک جماعت میں اگر 3 آدمی پکڑ لو پرانے, ایک 4 مہینے والا اور 2 چلے والے اور باقی نئے آدمی, تو کتنی جماعتیں بن سکتی ہیں؟ حساب آپ جانتے ہو نہیں جانتے حساب؟ 800 جماعتیں نکل سکتی. 800 کتنی جماعتیں؟ 800 جماعتوں کی استعداد ہے تمہاری, اور سال میں تمہاری 32 جماعتیں گئی ہے چلے کی. کتنی گئی؟ 32 جماعتیں. ایک جماعت 4 مہینے کی گئی. جتنا گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے, الحمدللہ اللہ اس کو قبول فرمائے. آگے کا سوچیں گے, مایوسی کی بات نہیں ہے, مایوس نہ ہو, تھوڑا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اس لیے ایک جماعت گئی ہے اور 32 جماعتیں چلے کی گئی ہے. آپ کے یہاں 800 جماعتوں کے نکلنے کی استعداد ہے. اس کو سوچنا, اپنے بس کی محنت لگانا اور دعا مانگنا اللہ سے کہ وہ تینوں کام کر سکتے کہ نہیں. کام کا صحیح رخ سوچنا, اپنے بس کی محنت لگانا, دعا کی طاقت لگانا. تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر تقریباً 45 جماعتیں 3 دن کی نکلتی ہیں مہینے میں. کتنی جماعتیں؟ 45 جماعتیں. حالانکہ استعداد کتنی ہے؟ استعداد 800 جماعتوں کی ہے. 3 آدمی نئے پرانے اور باقی نئے. اس طرح اگر آپ جماعت بناؤ تو 800 جماعتیں آپ کی 3 دن کی نکل سکتی ہیں. اور جتنی 3 دن کی نکلے گی اتنی 4 مہینے چلے کی نکلے گی. یہ دنیا میں کام کا اوسط ہے. 100 جماعتیں اگر نکلتی ہے 3 دن کی تو 100 جماعتیں 4 مہینے کی, 4 مہینے کی 1, 2, 3, 4 جتنی بھی ہو, باقی چلے کی 100 جماعتیں نکلے گی. یہ اوسط ہے دنیا میں. تو جتنا آپ کا 3 دن کا نظام بڑھے گا اتنا چلے 4 مہینے کی جماعتیں خود بخود بڑھتی چلی جائیں گی. جب 3 دن کا نظام آپ صحیح کر دو گے تو اس کی برکت سے چلہ صحیح ہو جائے گا, 4 مہینہ صحیح ہو جائے گا. جب 8 مرتبہ سال میں 3 دن اچھا لگائیں گے کرنے بچنے کے ساتھ, جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ, مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانے کے ساتھ, بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانے کے ساتھ,
اور رات کو اللہ کے سامنے رونے کے ساتھ، تو جب یہ چلہ لگائیں گے تو ابھی جیسا لگائے اس سے کئی گنا اچھا لگا کرائیں گے کہ بھائی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے 8 مہینہ صحیح کرنے کی برکت سے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی استعداد کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا ہے اور اس پر محنت لگانا ہے، دعا کی طاقت لگانا ہے۔ ہر آدمی اپنے کاروبار میں یہ سوچتا ہے کہ میں 100 روپیہ کما رہا ہوں، 1000 روپیہ کما سکتا ہوں یہاں، تو تدبیر کرتا ہے کہ 1000 تک پہنچنے کیا کر سکتا ہوں میں۔ ایسا ہی کام کے بارے میں تدبیر کریں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح دنیا میں کاموں کی تدبیر کرتے ہو، ایسا اپنے دین کے لیے تدبیر سوچو، اللہ سے مانگو۔ اپنے بس میں جتنا ہم کریں گے، ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو اللہ کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو آج کی اس مجلس میں آپ کی یہاں سے 4 مہینوں کی جو بنیادیں بڑھیں، اس پہ جو ساتھی اپنے بڑے جو اچھے ہیں ماشاءاللہ جماعت چلا سکتے ہیں، اور کئی مرتبہ کئی سال ہو گئے 4 مہینہ لگائے ہوئے یا چلہ لگایا ہے لیکن 4 مہینہ باقی ہے، وہ ساتھی کھڑے ہو کر کہو کہ انشاءاللہ میں 4 مہینہ لگاؤں گا اور میرے ساتھ جماعت بناؤں گا۔ بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے، دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اللہ اچھی بنائے۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ کیا نا بیٹا؟ یہ پورا وہ ساتھی ڈائری دینا چلا جاؤں ہوگی 10 منٹ ہے ارے تو اب تو مشورے سے بھیج دو مجھے ادھر۔ اللہ بہت قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ارے مجمع ساری بہت ہے رکاوٹوں کو اللہ اور سے بھیج دینا۔ ساتھی اور کھڑے ہو جائے، ساتھی اور کھڑے۔ مائک والوں پر ہے ادھر جاؤ بھائی، ادھر والے بھی فرمائے بھی ماشاءاللہ۔ بولو بھائی بولو بھائی ہمت کر کے بتائیں ماشاءاللہ۔ ارادہ کرنا، کھڑو۔ دعا مانگنا، اپنے بس کی کوشش کرنا۔ محمد توصیف، محمد عامر، حلقہ واحد صاحب ماشاءاللہ، ماشاءاللہ فرمان صاحب، محمد حامد صاحب فرمان صاحب، محمد زید صاحب ماشاءاللہ، ناظم صاحب، محمد عمران صاحب، ساجد صاحب اور فرمائے بھی ماشاءاللہ، عتیق صاحب، عبد الواحد صاحب ماشاءاللہ، پرویز صاحب، رئیس احمد صاحب، اچھا ساتھی یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں جاؤں گا میرے ساتھ جماعت بناؤں گا۔ سہیل صاحب، خلیق صاحب، ریحان صاحب ماشاءاللہ، محمد ذاکر صاحب، محمد افسر ماشاءاللہ، محمد راشد صاحب، راشد کے ساتھ بھائی تاریخ بھی بتائے، تاریخ بتائیں نومبر، سہولت کی ہو۔ محمد راشد نومبر، محمد فیضان، محمد فیضان تاریخ بتاؤ بھائی، محمد مقیم صاحب تاریخ اگلے مہینے اگست میں ماشاءاللہ، محمد عاقب صاحب کب سے تاریخ بتاؤ، عاقب صاحب جی، نیتا جی تاریخ بتائیں، نظر الدین بھائی، گڈو بھائی جی تاریخ بتائیں، افسر بھائی تاریخ 2 ماہ کے بعد دسمبر میں کفیل صاحب کی جماعت، دسمبر، محمد شانو کب سے بھائی، دسمبر، اور جی ماشاءاللہ مشیر کب سے، دسمبر، نواب بھائی کب سے، نومبر، محمد انیس صاحب کب سے، دسمبر، عامر صاحب کب سے، دسمبر، محمد خلیق صاحب دسمبر۔ بھائی اپنی اپنی مسجدوں کی جماعت کے ساتھ فرمائے بھائی، انفرادی بھی بتائیں پوری مسجد کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور عالم صاحب کب سے، نومبر، محمد جاوید صاحب جی فروری ماشاءاللہ جی، کب سے، 5 اگست بھائی، 10 دسمبر سے سرائے بھوکی کی جماعت دکھاؤ نا، دسمبر سے انشاءاللہ 10 دسمبر سے۔ اور فرمائے بھائی، لائق بھائی کھڑوں کے بتائیں، ہر ساتھی بتائے، لائق احمد کی جماعت ابھی کیا فرما رہے، 1 4 مہینے والا، 2 چلے والے، بہت عملہ ہے، ہر مسجد والے ساتھی اس کو سامنے رکھیں۔ اور فرمائے بھائی
تو یہ ساتھی کو خاموش بیٹھے بھائی کوئی ہمت کرے کھڑے ہوں ماشاءاللہ جی محمد طفیل صاحب کوڑیا کی جماعت انوار صاحب حلقہ 11 حلقہ 3 باغ جنت ماشاءاللہ شکیل صاحب مستری حلقہ 4 ماشاءاللہ ماشاءاللہ حلقہ 11 جی اور فرمائے بھائی شہباز ارے بتائیں فاطمہ والے بتائیں مسجد فاطمہ شہباز محمد فیصل ماشاءاللہ مشیر بھائی کب سے اکتوبر اور فرمائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دسمبر کی جماعت محمد وسیم کب سے دسمبر سیدہ مسجد کی جماعت ماشاءاللہ ابو ذر اور فرمائیں شارق اور فرمائیں بھائی اور ہمت ارادے نیتیں کریں بھائی انوار چچا بریانی پک گئی ہمت کر لو انشاءاللہ جی انوار چچا دادا میاں کی مسجد ماشاءاللہ اور فرمائیں بھائی ہمت کریں ارادے کریں اللہ قبول فرمائے جاوید بھائی ماشاءاللہ جمال الدین صاحب کب سے دسمبر اور فرمائے بھائی ہمت کرتے رہے نیتیں کرتے رہے بھائی جی سمیر صاحب بھائی سمیر کب سے دسمبر اور فرمائے بھائی آج اس مجمع میں کوئی رہ نہ جائے بھائی ہر ساتھی نیت ہمت ارادے کرے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا ضمیر بھائی ماشاءاللہ کھڑے ہو کر ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بھائی اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ کب سے ضمیر بھائی اگست ماشاءاللہ ہر ساتھی نیت ہے ماشاءاللہ ہمت کر کے اظہار فرما دے اور بتا دیکھیے ماشاءاللہ محمد کفیل صاحب ماشاءاللہ کب سے اکتوبر اور بتائیں سامنے والے بھی بتائیں عمر کھڑے ہو کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کب سے چلیے اللہ قبول فرمائے توصیف 11 والے آگے بڑھ رہے ماشاءاللہ اور فرمائے بھائی جی 11 حلقوں سے 45 جماعتیں کم سے کم عمران صاحب ماشاءاللہ اور فرمائے بھائی کرنا محنت کرنا دعا مانگنا بھئی حوض والے ساتھی بھی بتائیں حوض والے ماشاءاللہ عبد المنان اور بتاؤ بھائی حاجی ببو کھڑے ہو کے بتائیں ماشاءاللہ نور الحسن ماشاءاللہ دسمبر اور فرمائے بھائی ہمت کرتے رہے نیتیں کرتے رہے ارادے کرتے رہے بھائی ایک دوسرے کی تشکیل بھی کر لیں بھائی بیٹھے بیٹھے بھئی صابر بھائی ارادہ تشکیلیں کر ایک دوسرے کھڑے ہو کر ماشاءاللہ محمد صابر اللہ قبول فرمائے وہوا ذوالفقار اور فرمائے بھائی محمد محسن کب سے نومبر اکتوبر ہے بھائی 10 اکتوبر ہے جماعت اور بتاؤ بھائی جی فیضان ارے کھڑو ہمت مردہ مدد خدا کر دو بھائی محمد فیضان صاحب ماشاءاللہ حارث صاحب حلقہ نمبر 2 اور فرمائے مزمل اور برابر والے کون ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کب سے اور فرمائے بھائی سلمان ماشاءاللہ اور حافظ صاحب شہباز کب سے اگست اچھا بھائی جن لوگوں نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو قبول فرمائے آسان فرمائے ساری رکاوٹ کو دور فرمائے جن ساتھیوں نے نام نہیں لکھائے ان کا بھی ارادہ ہے سارے ارادہ کرو ایک مرتبہ اچھا 4 مہینہ بنا تاکہ پوری زندگی صحیح کام کرنے کی طاقت پیدا ہو سکے اس کے لیے اچھا 4 مہینہ سے ارادہ کریں جب تک 4 مہینہ نکلنا نہیں ہوتا ہے جب تک جو ہے وہ اپنا مہینے میں 3 پابندی کے ساتھ لگائیں گے اور اچھا لگا رہے جیسے میں نے لگانے کے لیے کہا کہ بھائی 3 دن لگائیں گے انشاءاللہ اور لگائیں گے پابندی کے ساتھ 3 دن اسی کے ساتھ میں آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ روزانہ 2.5 گھنٹہ اچھا لگانے کا ارادہ کریں تاکہ فضا بننا شروع ہو اور ہماری بھی طرف جو میرے پاس ہے وہ ہلکے لکھ کر کے دے دو وہ ہلکے روزانہ ٹھیک ہے ترقی ہوگی
کام وہ ہوتا ہے جو روز کیا جائے. روز دکان پر جاتے ہیں, روز نوکری کرتے ہیں, روز مزدوری کرتے ہیں, ایسے کام بھی جب روز کریں گے تو کام بنے گا. اس کے لیے 2.5 گھنٹے کے ارادہ کریں گے انشاءاللہ. روزانہ 2.5 گھنٹہ لگائیں, جو لگاؤ گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں ہفتہ واری جو آپ کا اجتماع ہوتا ہے جمعرات کے دن ہوتا ہے نا جی تو جمعرات کے دن طے کرو کہ خود بھی آنا ہے اور اپنے ساتھ 1-2 آدمیوں کو لے کر آنا ہے. جو میں کرو گے انشاءاللہ. کون کون لے کر آئے گا 2 آدمیوں کو؟ اللہ قبول کرو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.